أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آیت نمبر ہے 74، آیت نمبر 74۔ اس سے پہلے 7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا، گائے کا واقعہ کا عنوان تھا اللہ کے حکم میں ٹال مٹول کرنا۔ اب اتنا بڑا واقعہ پیش آنے کے بعد دیکھیں، یہ تو ہم تو ایک واقعہ پڑھ کے وہ کر رہے ہیں نا، ان کے ساتھ تو پیش آیا، بندہ قتل ہو گیا، قتل ہونے کے بعد کہنے لگے ہمارا بندہ قتل ہو گیا، پتہ نہیں لگتا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ دیکھو بھائی وقت کا پیغمبر موجود ہے، ان کے پاس جائیں، ان کو بتائیں۔ مجبوراً بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اب اس میں بھی کتنا ٹال مٹول، اور پھر بالآخر جب یہ طے پایا کہ گائے مل گئی، گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت اس مردے کے ساتھ ملاؤ۔ جب ملایا مردہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر کے اس نے بتا دیا کہ میرے قاتل کون ہیں، یہ میرے بھتیجے ہیں، انہوں نے مال کے لالچ میں مجھے قتل کیا ہے۔ اب یہ واقعہ پیش آ گیا۔ قرآن کریم نے پھر آخری آیات میں، 7 آیات میں سے آخری آیات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک دن تمام مردوں کو زندہ کریں گے۔ یہ جو انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتے ہیں، فرمایا یہ مت سمجھو۔ اسلام کا سب سے بڑا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ یہ اصل انبیاء کا سبق ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے ان کو اللہ نے زندہ کیا، اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھاتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ اب اگلی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس واقعے کے بعد بجائے ماننے کے، سمجھنے کے، ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ اور یہ بھی بہت عجیب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کے پاس ہدایت موجود ہو اور اس سے محروم رہے، اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ فرمایا کہ ان کے دل بہت سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ دیکھیں یہ جتنی کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، سمندر ہے، اور بے شمار مخلوقات ہیں، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، ہر مخلوق۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، پرندے ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن تم ان کی پاکی کو نہیں سمجھتے۔ انسان کی سمجھ ہی نہیں ہے، مجھے کیا پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت باقی کائنات میں۔ یہ صرف کائنات انسان کا نام نہیں ہے، اللہ کی ساری مخلوقات کا نام ہے۔ تو فرمایا یہ پتھر بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، پہاڑ ہے، بڑے بڑے پتھر ہیں دنیا کے اندر۔ فرمایا پتھروں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک پتھر وہ ہے کہ جس سے بہت وافر مقدار میں پانی نکلتا ہے، وافر مقدار میں پانی نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد اس سے دنیا سیراب ہوتی ہے۔ یہ بڑے بڑے دنیا میں چشمے ہیں، یہ نہریں ہیں۔ یہ نہریں کہاں سے نکلتی ہیں؟ یہ دریا کہاں سے نکلتی ہے؟ پہاڑوں سے۔ ایسا پہاڑی سلسلہ ہے کہ انسان وہاں جا بھی نہیں سکتا آگے تک۔
وہاں سے یہ پانی نکلتا ہے، یہ آسمان سے اللہ پانی برساتے ہیں، پھر اس کو اسٹور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب قرآن میں اللہ نے ذکر کیا جگہ جگہ پر، پھر ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے۔ یہ چشمے ہیں، آبشاریں ہیں بڑے بڑے، دیکھا آپ کبھی پہاڑی علاقوں میں جائیں پانی نکلتا ہے۔ اب ہمارے گاؤں میں کافی عرصہ ہو کے گیا نہیں، لیکن لوگ آئے تو میں نے کہا بچپن میں نے دیکھا وہ چشمہ تھا، وہ چشمہ کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ جو چشمہ تھا وہ بند ہو گیا۔ اب اصول یہ بند ہو گیا تو خشک ہو جاتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنا راستہ کہیں اور سے نکال لیتے ہیں۔ کہنے لگے وہ خشک ہو گیا، خشک ہونے کے بعد اس کا پانی کہیں اور جا کے بہت دور جا کے کہیں اور ضائع ہو گیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ جب اللہ کی قدرت کو ہم دیکھ کے نا سوچیں تو پھر یہ چیزیں سمجھ میں آتی۔ تو بعض پتھر وہ ہیں جس سے وافر مقدار میں پانی نکلتا ہے اور اللہ کی مخلوق سے راہ ہوتی ہے۔ پھر قدرتی پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ قدرتی پانی، آج کل پانی جو پیک کر کے ہمیں دے رہے، پتہ نہیں پیچھے کیا ہو۔ جو اللہ کے وفادار نہیں ہے، آپ کے سامنے کتنی بھی میٹھی زبان استعمال کریں، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رہی بڑی بڑی کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، حریص دنیا پہ یہودیت کا قبضہ ہے، یہ کیا اب ہمارے وفادار کیسے ہو سکتے؟ انسانیت کے وفادار کیسے ہو سکتے؟ پتہ نہیں کیا ملاتے ہیں، کیا پلاتے ہیں، اس وقت کیا چیزیں پیک ہو کے آ رہی ہے، کیا اس میں ملائے جا رہے ہیں، کس قسم کا کیمیکل اس میں ملاتے ہیں، پھر اس کے اندر کیا کیا چیزوں کے اجزاء ملتے ہیں، سب یہ راز قیامت کے دن کھلیں گے۔ اندر صرف ظاہری پیکنگ کو اور خوبصورتی کو مت دیکھو، یہ چیز بڑی اچھی ہے، یہ اللہ بنا۔ تو دیکھیں پتھر بعض وہ ہے جس سے وافر مقدار میں پانی نکلتا ہے اور دنیا سے راب ہوتی ہے، بعض پتھر وہ ہے جس سے زیادہ پانی نہیں نکلتا، تھوڑا پانی نکلتا ہے کم مقدار میں، لیکن کم از کم لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے کم مقدار میں۔ یہ بھی پتھر کی ایک قسم ہے۔ بعض پتھر وہ ہے کہ جس سے پانی نہیں نکلتا، لیکن وہ پتھر کبھی کبھی لڑک کے نیچے گر جاتے ہیں اصلاح حال کے لیے، یہ عاجزی کی علامتیں کہتے ہیں۔ پتھر اللہ کے خوف سے نیچے گر گیا، اللہ کے حکم اور اللہ کے خوف۔ اسی طریقے سے انسان کے دل ہے، پتھروں کی مثال دے کے انسان کے دل اللہ نے بیان کی۔ انسانوں کے دل تین قسم کے ہیں، ایک وہ دل ہے کہ جس سے علم اور عرفان کے چشمے پھوٹتے ہیں اور اللہ کی مخلوق اس سے سیراب ہوتی ہے، اس سے علم نکلتا ہے، اس سے اللہ کی معرفت نکلتی ہے اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بس گنتی کے وہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن دیکھو کیسے اللہ کی مخلوق کو فائدہ دیتے ہیں۔ ایک وہ دل ہے، ایک دل وہ ہے کہ جن سے زیادہ فائدہ تو نہیں پہنچتا، لیکن کم از کم تھوڑی مقدار میں لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض دل وہ ہے کہ جن سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن کم از کم اپنی اصلاح تو کر لیتے ہیں، اپنی فکر کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو یہ تین قسم کی پتھروں کی مثال اللہ نے دی ہے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ انسانی دل، تین قسم کے دل ہیں، اور فرمائے کہ ان کے جو دل تھے اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ جو بنی اسرائیل کا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے محروم کر دیا۔ دیکھو اپنی غلطی کو نہ سمجھنا، میری زندگی میں کوئی غلطی ہے، میری زندگی میں کیا خرابیاں ہیں، لیکن انسان کو آگے بڑھنا ہے نا۔ اب میری زندگی میں کیا خامیاں ہیں، کیا خرابیاں ہیں، اب مجھے اس کا پتہ نہیں لگتا، یا مجھے اس کا پتہ ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں کہ اس کو میں کیسے ختم کروں۔ بے حسی آ جاتی ہے، پھر غفلت آ جاتی ہے، ماحول کیسے خراب ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک ماحول کتنا خراب ہے۔ اب یہاں پر میں تو کبھی کبھی بات چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے محلے میں ماحول پہ میری بڑی گہری نظر ہوتی ہے، نظر رکھتا ہوں کہ ہمارا ماحول خراب نہ ہو، ساتھیوں کو پتہ بھی نہیں لگتا میری کوشش، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اتنی بے حسی ہے ہمارے ہاں۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمارے اوپر کوئی ملبہ گر جاتا ہے ہم اس کے نیچے دب جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اوپر ملبہ گر گیا۔ اللہ کی نعمتوں کی اچھا ماحول اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اچھا پڑوس۔ اب کل ہجرت کا ذکر سیرت میں پڑھ رہے تھے، کہتے ہیں اطلب الجار قبل الدار۔ انسان کہیں گھر لیتا ہے نا، خوبصورت جگہ میں پلاٹ خریدتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، گھر خریدتا ہے کہیں،
فرمایا کہ گھر لینے سے پہلے پڑوسی تلاش کرو، گھر لینے سے پہلے اچھا پڑوس، اچھا ماحول تلاش کرو۔ یہ بہت بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا پتہ ہمیں نہیں لگتا، اس کے اثرات آپ کے دین پر، آپ کی دنیا پر، آپ کی زندگی پر کیا پڑتے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ یہ سمجھ تب آئے گا یا تو پانی سر کے اوپر سے گزر جائے یا پھر مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر فرمایا۔ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد بنی اسرائیل کا جو یہ واقعہ تھا، اس سے عبرت لینے کے بجائے کہ لوگ اس سے عبرت لیتے، اس سے سبق حاصل کرتے، اپنی سوچ بدل لیتے، اپنا ذہن تبدیل کرتے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، بس وہ پتھروں کی طرح ہے، حجارہ وہ دل پتھروں کی طرح ہے، او اشد قسوۃ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے البتہ بعض وہ ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، بڑی بڑی نہریں نکلتی ہیں، بڑے بڑے چشمے نکلتے ہیں اس میں سے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض البتہ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے، کم مقدار میں نکلتا ہے لیکن پانی نکلتا ہے، فائدہ پھر بھی پہنچتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض وہ ہے جو لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، پتھر اوپر سے نیچے گر گیا، کہیں سے جا کے نیچے گرا، اصلاح حال کی، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم عمل کرتے ہو، جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اسی طرح زندگی تمام ہوتی ہے، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، فکر آخرت کر دنیا کو، یہ جو کچھ انسان صبح سے لے کر رات سونے تک یہ جو کر رہے، اکیلے کر رہے، حکومتیں کر رہے، یہ ادارے کر رہے ہیں، لوگ کر رہے، دنیا میں ہو رہے، یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور ایک دن اس کا بدلہ ہوگا، جزائے عمل، ان اعمال کا بدلہ ملے گا، اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالی غافل ان چیزوں سے جو کچھ تم کرتے ہو۔